سورۃ التوبہ 16 رکوعات اور 129 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 9واں ہے۔ سورۃ التوبہ کی وجہ تسمیہ، اس کا نام سورۃ التوبہ کیوں پڑا؟ اس صورت میں جہاد سے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص صحابہ، ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہے، جن کے نام کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا۔ اس سے پہلی سورت سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے مضامین ایک جیسے ہیں، جہاد کے متعلق ہے، اس لیے ان دونوں صورتوں کے درمیان تسمیہ بسم اللہ کا فصل نہیں لایا گیا۔ اس سورت کے شروع ہی میں، پہلے رکوع ہی میں مشرکین سے سابقہ معاہدات ختم کر کے برات کا اعلان کیا گیا، اس لیے اس سورت کو سورۃ البرات بھی کہتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے کفار سے لڑنے کی وجوہات کا ذکر کیا اور دین پر زبان درازی ناقابل برداشت عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ کہ دین کے معاملے میں اگر وہ تانہ زنی کریں تو تم ان کفر کے بڑے سرداروں، گرو گنٹھالوں کو قتل کر دو۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے مشرکین کو مساجد اور حرم کی تعمیر سے منع کر دیا کہ یہ حق صرف اور صرف اہل اسلام اور اہل ایمان کا ہے اور مسلمانوں ہی کے شعار ہے۔ مشرکین مساجد اور حرم کی تعمیر کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے غزوہ حنین کا ذکر کیا اور یہ بھی فرمایا کہ مشرکین ناپاک ہیں۔ حدود حرم میں مشرکین کا داخلہ بند کر دیا اور یہ اعلان 9 ہجری میں حضرت مولا علی نے حج کے موقع پر سنایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کی وجہ سے فقر و فاقہ کا اندیشہ نہ کرو، کفار کی وجہ سے فقر و فاقہ کا اندیشہ نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں ان کا محتاج نہ رہنے دے گا بلکہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ سورۃ التوبہ کے 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی یاوہ گوہی کا رد کیا کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب بیہودہ باتیں ہیں، اللہ اکیلا ہے، وہ زن اور فرزند کے رشتوں سے پاک ہے۔ پھر جو لوگ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے، یہی مال جو سونا چاندی ہے جو جمع کر کے رکھتے ہیں، ان سے اللہ کا حق نہیں ادا کرتے، اللہ قیامت کے دن ان کی پیشانیوں، پہلیوں اور پیٹھوں کو اس سونے چاندی ہی کے ذریعے داغے گا اور کہے گا یہ ہے تمہارا مال جس کا تم حق ادا نہیں کرتے تھے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر ہجرت کا ذکر کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کے ساتھی حضرت صدیق اکبر تھے، جو غار ثور میں واقعہ پیش آیا اس کا ذکر کیا۔ جب وہ صرف 2 تھے، دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا،
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی اپنے صحابی حضرت ابو بکر سے کہا غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین کی بہانہ سازیاں اور ان کا انجام ذکر کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے جو فیصلہ کن مصارف ہیں ان کا ذکر کیا۔ وہ 8 ہیں، ان میں مفلس، محتاج، کارکنان محکمہ زکوٰۃ، لوگوں کی تالیف قلب کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے، قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے یہ صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا کردار اور مومنین کی بہترین صفات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار اور منافقین سے جہاد کریں، ان پر سختی کریں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقین کی نماز جنازہ اور ان کی قبر پر کھڑے ہونے سے منع کیا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اور اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حقیقی معذورین کا جو عذر ہے اسے قبول کرنے کا حکم دیا کہ حقیقی معذورین وہ ہیں جو ضعیف ہیں، بیمار ہیں، جن کے پاس سواری نہیں، زاد راہ نہیں ہیں، ان کے عذر کو آپ قبول کر لیں، وہ جہاد سے مستثنی ہے۔ 11ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا اور یہ بتایا کہ آپ جب سفر جہاد غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو لوگ طرح طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کر عذر کریں گے۔ آپ منافقین سے صرف نظر کریں، منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے مخلص مسلمان صحابہ کی تعریف کی کہ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، مہاجرین سے، انصار صحابہ سے جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے نصرت کی۔ تو یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن صحابہ کی نیکیوں کی اتباع میں اٹھے گی۔ پھر اسی رکوع میں مسجد ضرار کا ذکر ہے کہ قباء کے مخلص مسلمانوں نے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد قباء بنائی۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مسجد بنائی گئی جس کو عیسائیوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام یہاں پہ آ کر نماز پڑھیں، یہ مقدس بن جائے اور ہم اس مسجد میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنائیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آئے تو صحابہ کو بھیجا جنہوں نے اس مسجد کو گرایا، پیوند زمین کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے مذہبی رنگ میں کوشاں رہتے ہیں اور ایسی کارروائیوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ ہمیں یہود و نصارہ اور بد مذہبوں کی اس سازش سے باخبر رہنا چاہیے اور اس کے حل کے لیے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ 14ویں رکوع میں سورۃ توبہ کے 14ویں رکوع میں اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لینے کا اعلان کیا۔ پھر 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم سچوں کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور پھر اسی رکوع میں فرمایا کہ دین کا علم سیکھو اور سکھاؤ۔ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ اور پھر سورۃ التوبہ کی آخری رکوع
اور آخری رکوع کی 2 آیات شان رسالت کے بارے میں بڑی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر شاق گزرتا ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کہہ دیں میرے حبیب مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔